علیکم دوستوں، انسائیڈ بھی موضوع فخر میں خوش آمدید۔ جناب 190 ملین پاؤنڈز یعنی القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ایک نیا ٹوسٹ سامنے آیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جناب یہ جو زمینوں کے معاملات ہوتے ہیں، جو خرید و فروخت ہوتی ہے، زمینوں کی ٹرانسفر کے معاملات ہوتے ہیں، یہاں پر جو پٹواری ہے اس کا رول سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ زمین ہو ملک ریاض کی اور وہ اس ایریا کا پٹواری ہو، اور پٹواری ملک ریاض کے ساتھ لائن اس کی فٹ نہ ہو، تو یہ کہنا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جناب پٹواری ہے یہ بالکل ایماندار ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی پٹواری کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے سرکاری کھاتے کو بالکل کلیئر رکھنا ہے، اور یہ جو سرکاری کھاتے ہیں یہ جناب 190 ملین پاؤنڈز یعنی القادر ٹرسٹ کیس میں نہ صرف کھل کے سامنے آ گئے ہیں، بلکہ ان کھاتوں میں دو اہم ترین انکشافات بھی ہوئے ہیں، اور وہ دونوں کے دونوں اہم انکشافات عمران خان، بشرا بی بی اور جناب ان کی فرنٹ وومن یعنی فرت شہزادی عرف فرت گوگی عرف پتہ نہیں فلاں 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 کے بارے میں ہیں۔ اور یہ تمام کے تمام انکشافات چونکہ سرکاری کھاتے کے ہیں، اور وہ تمام سرکاری کھاتے کے میں ہونے والے انکشافات اور وہ تمام کے تمام ریکارڈ اب اس عدالتی کارروائی کا حصہ ہیں، لہٰذا ان کے اندر کسی طرح کی کوئی اب ہیر پھیر ہونا ممکن نہیں۔ اور اس کیس کی بیک گراؤنڈ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ انفیکٹ پاکستان سے پیسے منی لانڈر کر کے بیرون ملک بھجوانے یعنی برطانیہ بھجوانے، اور برطانیہ سے ان پیسوں کا واپس پاکستان آنا، اور اس کے عوض مورا نور بنی گالا اور اس کے ساتھ ساتھ سہاوا کے مقام پر عمران خان، بشرا بی بی اور فرت شہزادی کے نام پر زمینوں کی الاٹمنٹ یا زمینوں کی منتقلی کے حوالے سے ہے۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہاں سے جو پیسے آئے تھے، اور یہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت نے بیریا ٹاؤن کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جرمانہ عائد کیا گیا تھا اس کے اندر ایڈجسٹ کر دیے گئے، تو اس کے اوپر یہ والا جو ساری کی ساری اگلی کہانی ہے وہ یہ چلتی ہے کہ جناب عمران خان نے انفیکٹ یہ تمام چیزوں کے اوپر بینیفٹس حاصل کی، اور اس حوالے سے مختلف آڈیو کالز بھی ریکارڈ کا حصہ موجود ہیں۔ اب چونکہ یہ معاملہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے، اور یہ معاملہ اب چونکہ چل بھی رہا ہے اور عدالتی کارروائی ہو رہی ہے، لہٰذا اس کارروائی نے اہمیت اختیار کر لی ہے۔ اصل سوال اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو ملک ریاض صاحب کی طرف سے جو زمینیں عمران خان صاحب کو الاٹ کی گئی تھیں، کیا وہ اس معاملے سے ریلیونس رکھتی ہیں جس کے تحت وہ جو برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈز آئے تھے اس میں اس کو ملک ریاض کے اکاؤنٹس کے اندر سیٹل کیا گیا تھا، اور اس کے عوض عمران خان اور بشرا بی بی نے زمینیں لی تھیں۔ اب یہ جو انکشاف جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، سرکاری کھاتے کا پٹوار خانے کا جو ریکارڈ ہے، اس کے اندر دو چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مورا نور بنی گالا وہاں پر جو زمینوں کو ٹرانسفر کیا گیا ہے فرت شہزادی، عمران خان اور محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے نام پر جن کو منتقل کیا گیا ہے، یہ وہ تمام کی تمام زمینیں ملک ریاض کی ملکیت تھیں، اور ملک ریاض نے ان زمینوں کو ٹرانسفر کیا ہے جو 126 کنال اراضی ہے وہ فرت شہزادی کو، اور تقریباً اتنی ہی اراضی عمران خان اور بشرا بی بی کو۔ یہ بات سرکاری کھاتے سے کلیئر ہو جاتی ہے، اور یہ دو الگ الگ پٹواری ہیں، اسلام آباد کا پٹواری الگ ہے، سہاوا کا پٹواری الگ ہے، اور ان کی جو رپورٹس ہیں یہ اہمیت کی حامل ہیں۔ دوسری جانب جو دوسرا ریکارڈ آتا ہے سامنے، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں پر جو سہاوا میں زمین ہے جہاں پر القادر ٹرسٹ کیس بنا ہے، اس جگہ کی بھی جو اونرشپ ہے وہ ملک ریاض کے پاس تھی۔ ملک ریاض نے یہ زمینیں اس کے بعد ایک ٹرسٹ کے نام پر منتقل کی، جس کا جو ٹرسٹ بعد میں بنا ہے، لیکن زمینیں پہلے منتقل کی گئیں جناب عمران خان اور محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کو، اور اس کے بعد یہ ٹرسٹ کو منتقل کی گئی ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ریکارڈ کے اندر اس بات کو بطور خاص، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جہاں پٹواری ہو ملک ریاض کی زمینوں کے اوپر اس کا لین دین ہو، اور وہ پٹواری 100% جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی کہتے ہیں ماڑی جی مثال ہے لیکن کہتے ہیں حلال دا ہے، تو یہ بڑی ہی مشکل قسم کی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ لیکن پٹواری صاحب نے اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے بطور خاص اس بات کا ذکر کیا کہ جناب یہ جو زمینوں کو ٹرانسفر کیا گیا ہے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر یا فرت شہزادی کے نام کے اوپر، تو اس کے عوض جو قیمت ہے وہ فرت شہزادی نے ادا کی تھی ملک ریاض کو۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پٹواری کا اس سے کیا لینا دینا کہ جناب فرت شہزادی نے جو پیسے ہیں وہ ملک ریاض کو ادا کیے۔ پٹواری نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس زمین کی منتقلی کے لیے جو سرکاری ڈیوٹیز ہیں، جو ٹیکسز ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ جو بھی فیسز ہیں گورنمنٹ کی وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع ہوئی ہیں، اور یہ جو زمین منتقل ہوئی ہے کھاتے سے اتر کے اگلے کے کھاتے میں چڑھی ہے، یہ جو تمام کا تمام ریکارڈ ہے اس کے اندر کوئی جال سازی تو نہیں ہے۔ یہ جس بندے نے بیچی ہے وہ حقیقی طور پر اس کا اونرشپ اس کے پاس تھی، اور جس نے خریدی ہے اس کے اندر کسی طرح کا کوئی ہیر پھیر نہیں، اس نے تو صرف اس بات کا ریکارڈ رکھنا ہے۔ آگے فرحت شہزادی نے، عمران خان نے یا بشرا بی بی نے ملک ریاض کو پیسے دیے ہیں، ملک ریاض کو پیسے نہیں دیے۔ اس کا پٹواری کے ساتھ یہ سرکاری کھاتوں میں لین دین کے ساتھ کیا تعلق؟ وہ تو ایک اسٹامپ پیپر ہوتا ہے، اسٹامپ پیپر پہ لکھا جاتا ہے کہ جناب اس اراضی کی قیمت اتنی تھی، اس کا زرعِ بیانہ اتنا دیا گیا، اور اتنے عرصے کے اندر اس کی یہ قیمت ادا کر کے یہ جو حق ملکیت ہے یہ منتقل کیا جاتا ہے ملک ریاض سے فرحت شہزادی کے نام۔ اب چونکہ یہ زمین کے معاملات کے اندر اس بات کا بطور خاص ذکر کرنا ہے، انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ جناب یہ جو ملک ریاض سے زمین خریدی ہے فرحت شہزادی اور بشرا بی بی اور عمران خان نے، وہ قیمت ادا کر کے مورا نور اسلام آباد بنی گالا وہ جو ادا کی ہے قیمت، وہ ادا کر کے انہوں نے اپنے پاس رکھی ہے۔ اس کا جو ہے وہ کسی طرح کا ہینکی پھینکی اس معاملے میں نہیں ہے۔ اب بتائیں اس معاملے پہ پٹواری کی کوئی جو ہے نا گواہی کی کسی طرح کی کوئی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ ہاں پٹواری کی ضرورت پڑے گی، اس چکر میں پڑے گی کہ کھاتے کے اندر کوئی ہینکی پھینکی نہیں۔ پٹواری نے بتا دیا جی کھاتوں کے اندر کوئی ہینکی پھینکی نہیں ہے، زمین ملک ریاض کی تھی اور ملک ریاض نے آگے منتقل کر دی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے اس سارے کھاتے کے اندر کہ اس مقدمے کی کارروائی میں وہ تمام جرنلسٹ صاحبان جو شرکت بھی کرتے ہیں، جو اس کارروائی کو دیکھتے بھی ہیں، انہوں نے پٹواری کی اپیرنس اور پٹواری کی اس عدالت کے اندر کھاتے کھولنے کی اور کھاتے کھول کر اس بات کا جو ہے بتانے میں کہ جناب یہ زمین عمران خان کو ملک ریاض نے دی ہے بنی گالا میں، جو الگ سے 126 کنال ہے، اس کے اوپر سب نے زبانیں سی لی ہیں، انہوں نے ہونٹ سی لی ہیں، کسی کی طرف سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ یہ تو مہربانی ہے جناب عمران خان صاحب کے وکیل انتظار حسین پنچوتھا صاحب کی، جنہوں نے ایک ٹویٹ کر کے یہ ساری کی ساری کہانی کھولی، اور انہوں نے اس بات کا اپنی طرف سے اندازہ لگا دیا کہ جناب اس حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر ہو چکی ہوگی۔ اس ٹویٹ کا عکس آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس ٹویٹ میں جناب انتظار حسین پنچوتھا صاحب اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ پٹواری آیا، پٹواری نے آ کر جناب یہ سارے کھاتے کھولے، کھاتے کھول کے اس نے یہ بتایا کہ یہ زمین جو ہے وہ بالکل درست انداز میں منتقل کی گئی، اور بطور خاص عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے رکن اور ان کے فوکل پرسن جناب انتظار حسین پنچوتھا صاحب کا یہ ماننا بھی تھا کہ جناب پٹواری نے بطور خاص یہ بات بتائی ہے کہ فرحت شہزادی نے پیسے دیے ہیں، اور پیسے دیے ہیں ملک ریاض کو پیسے دے کے زمین خریدی ہے، اور اس کے بعد سرکاری ڈیوٹیز اور فیسیں ادا کر کے زمین اپنے نام پہ منتقل کرائی ہے، اور یہ عمران خان، بشرا بی بی اور فرحت شہزادی کے لیے کلین چٹ ہے۔ اب آپ اس سے مجھے اندازہ لگائیں کہ ملک ریاض کو جو لوگ بھی جانتے ہیں، پاکستان کے بے شمار لوگ جانتے ہیں کہ ملک ریاض ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے ان کے ساتھ حساب کتاب نہیں کرتا۔ ان کو یہ نہیں کہتا کہ جناب یہ زمین میرے پاس پڑی ہوئی تھی، 100 کنال زمین ہے یہ لے لو، وہ تو کہتا ہے کہ لے لو، کیونکہ خود ان کا اس بارے میں یقین ہے کہ میں پہیے لگاتا ہوں، اگر میں بزنس مین ہوں، اگر میں کسی جگہ پر 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کرتا ہوں تو اس 1 کروڑ کے اگینسٹ میں نے 5 کروڑ روپے کمانے ہیں، اسی لیے تو میں 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کروں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ملک ریاض صاحب جیسے بزنس مین وہ عمران خان کی محبت کے اندر 426 کنال زمین دے دے سہاوا میں کہ جناب یہاں پہ اب یونیورسٹی بنا لیں، پھر یونیورسٹی بنانے کے لیے بلڈنگ بھی بنا کے دے، وہاں پر بجلی کی اپروول بھی کرائے، بجلی بھی اپنے کھاتوں سے لگوائے، اور اس کے بعد وہاں پر پڑھنے والوں کے جو ہے اخراجات اس کے پیسے بھی خود ادا کرے، وہاں پہ پڑھانے والوں کی تنخواہیں بھی ادا کرے۔ ایڈا مولوی کیوں ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے وہاں پر انویسٹمنٹ کرنی تھی اس کی انہوں نے قیمت وصول کرنی تھی۔ اب یہ اپنی جگہ پر ایک اہمیت کا حامل معاملہ ہے کہ عدالت اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے، کیونکہ یہاں پر جو صورتحال ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہے، اور یہاں پر جو کل کے دوست ہوتے ہیں وہ دشمن بن جاتے ہیں، اور جو دشمن ہوتے ہیں وہ دوست بن جاتے ہیں۔ کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ حقیقت کے اندر یہاں پر کون سا سسٹم چل رہا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک جانب عمران خان کے مقدمات ہیں جہاں پر اس کے لیے ماحول کو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان کو اجلت میں سزائیں دی گئیں، اور عمران خان کو سزائیں دینے کے لیے ہر ایک جو قانونی پہلو تھا اس کو نظر انداز کیا گیا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں کہ آج
عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ عمران خان کا جو نکاح ہے اس کیس کی سنوائی تھی، یعنی عدت والا کیس جو ہے، عدت میں دوران عدت نکاح، غیر شرعی نکاح کا جو کیس ہے، اس کیس کے اندر آج جو خاور منیکا صاحب ہیں، ایکس ہسبینڈ ہیں جو بشرا بی بی صاحبہ کے، ان کے وکیل رضوان عباسی صاحب نے پیش ہونا تھا، اور رضوان عباسی صاحب کے دلائل کے بعد عدالت نے اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ کیا بشرا بی بی کو دی جانے والی سزا کو معطل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ رضوان عباسی صاحب آج اس عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور ان کے جونیئر نے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، براہ کرم عید کے بعد کی تاریخ دے دی جائے۔ عدالت نے 15 اپریل تک کی جو ہے وہ تاریخ دے دی، سماعت ملتوی کر دی، لیکن اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑے دمنگ دلائل دیے، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب جان بوجھ کر اس مقدمے کی کارروائی کو لیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو جلد از جلد نمٹا دینا چاہیے تھا۔ اور یہ جو وکیل صاحب ہیں خاور منیکا کے، ان کا نہ آنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ سپیڈی ٹرائل کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ اب ایک جانب سپیڈی ٹرائل پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب 12 گھنٹے کی سماعت ہوتی ہے اور وہاں پر جناب دھڑا دھڑ فیصلے دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دھڑا دھڑ فیصلے دیے جائیں، لیکن اور وہ بھی ہماری اپنی مرضی کے مطابق، ہر طرح کی آئین اور قانون کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج اس کیس کی سماعت کے دوران سرکاری وکیل ڈپٹی پروسیکیوٹر رانا حسن عباس صاحب بھی پیش ہوئے، اور انہوں نے دلائل دیے، اور صورتحال میں ایک حیران کن تبدیلی یہ نظر آئی کہ جو سرکاری وکیل تھے رانا حسن عباس صاحب، انہوں نے اپنے دلائل عمران خان اور بشرا بی بی کے حق میں دیے۔ یہ ایک تبدیلی ہے کہ سرکاری وکیل ہیں، اور اس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ جو عدت میں شدت والا کیس تھا، اس کے اندر سرکار کی انوالومنٹ تھی، اور سرکار کے اشارے کے اوپر اس کیس کے اندر سزا دی گئی، جبکہ کیس کے اندر جب ڈپٹی پروسیکیوٹر رانا حسن عباس صاحب پیش ہوتے ہیں تو رانا حسن عباس صاحب پیش ہو کر عمران خان اور بشرا بی بی کے حق میں دلائل دیتے ہیں، اور دلائل دیتے ہوئے عدت کیس کے اسلام آباد کی عدالت میں دائرہ اختیار پر سوال اٹھاتے ہیں، اور اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان جو نکاح ہوا تھا، پہلا نکاح اور دوسرا نکاح، یہ دونوں لاہور میں ہوئے تھے، لہٰذا اسلام آباد کی عدالت کی یہ جورسڈکشن ہی نہیں بنتی تھی کہ اس کیس کو انٹرٹین کرے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ وہی نقطہ ہے جو عمران خان صاحب کے وکلا نے جب اس کیس کو اسلام آباد میں انٹرٹین کیا جا رہا تھا، اسی نقطے کو اٹھایا، اور عدالت نے اس نقطے کو رد کیا۔ انہوں نے کہا جناب چونکہ یہ رہائشی اسلام آباد کے ہیں، لہٰذا اس کیس کی یہاں پر سنوائی کی جا سکتی ہے، اور نکاح یہاں پر درج ہے، لہٰذا ہم اس کیس کی سنوائی اسلام آباد میں کر سکتے ہیں۔ اب سرکاری وکیل یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو کیس ہے نکاح لاہور میں ہوا تھا، اس کا مقدمہ بھی لاہور میں ہی چلنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری وکیل صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو مقدمہ چلا وہ غلط تھا، اس عدالت کا یہ دائرہ اختیار نہیں تھا کہ وہ یہاں پر اس مقدمے کو سنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مقدمے کی ساری کارروائی غلط ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مقدمے میں دی جانے والی سزا بھی غلط ہے، اور چونکہ اگر سنوائی غلط ہے، پروسیڈنگز غلط ہیں، دائرہ اختیار نہیں ہے تو سزا بھی نہیں ہے، اور سزا اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیس کو ختم کر دیا جائے، اور کیس کو اگر انیشیٹ کرنا ہے تو دوبارہ لاہور جایا جائے، اور کھوچا دوبارہ ہوگا کہ عمل کا آغاز کیا جائے۔ تو سر کسی نہ کسی جگہ پر کچھ نہ کچھ جو کہانیاں ہیں وہ نہ صرف ڈیولپ ہو رہی ہیں بلکہ اگلے لیول پر جا کر ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ یہ جو 2 مقدمات کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، یہ اس وجہ سے دی ہے کہ ایک جانب اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس مقدمے میں موجود جو سرکاری وکیل ہیں، جو نیب کے پروسیکیوٹرز ہیں، اور جو وہاں پر جرنلسٹ ہیں، وہ اس انکشافات کو جو اس پٹواری کی طرف سے کیے گئے ہیں اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے عوام کو اس کے حقائق کا علم نہ ہو جائے کہ یہ جو کھاتے ہیں یہ کھاتے کیا بول رہے ہیں، اور اس کے لیے جو آپ نے کسی بھی جگہ پر کوئی ٹویٹ یا کوئی خبر نہیں دیکھی ہوگی۔ دوسری جانب پروسیکیوٹر صاحب جو ہیں وہ عدالت کے اندر آتے ہیں، اور عدالت کے اندر آ کے کہتے ہیں کہ جناب بشرا بی بی کو ریلیف دیا جائے، اس کے خلاف یہ جو مقدمہ ہے اس کو سرے سے ہی ختم کیا جائے، کیونکہ یہ مقدمہ کی یہاں پر جورسڈکشن نہیں بنتی۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر کوئی پالیسی شفٹ تو آیا ہے،
اور اس پالیسی شفٹ کے جو فائدے ہیں وہ عمران خان صاحب کو پہنچانے. کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے اڈیالہ جیل میں جو 20 منٹ کی طویل تقریر کی گئی تھی جس میں جنرل عاصم منیر صاحب پر الزامات عائد کیے گئے تھے، اس کا بجائے نزول یہ ہو کہ پہلے بشرا بی بی کو رہا کیا جائے، بشرا بی بی کو آزاد کیا جائے، بشرا بی بی کو ہر طرح کے مقدمات سے بری کیا جائے، تب ہی آپ کے ساتھ بات ہوگی. اور کیا ایسا ممکن نہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ اسی خواہش کی تکمیل کے لیے ہے؟ اور اگر یہ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو پھر جناب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہاتھی کے دانت ہیں، جسے کہ اور میں کہا جاتا ہے کہ کھانے کے کچھ ہوتے ہیں دکھانے کے کچھ ہوتے ہیں، تو کیا ہمیں آج تک صرف ہاتھی کے دانت ہی دکھائے گئے ہیں؟ اصل دانت جو ہے ان کو چھپایا گیا تھا، اور پتہ یہ چلے گا کہ اب یہی دانتوں سے اب ہمیں کاٹا جائے گا اور مذاق اڑایا جائے گا. یہ ایک نئی صورتحال ہے اور اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی توجہ کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.